بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کلاس میں آپ کو خوش آمدید۔ پیارے عزیزو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سابقہ کلاس میں ہم نے دانتوں کی اقسام کے بارے میں جانا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کلاس کو دیکھا ہوگا اور وہ کلاس آپ کو سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی، اور اگر آپ میں سے ابھی تک کسی نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو آج کی کلاس آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ اس کلاس کو بھی لازمی دیکھ لیجیے گا، اور اس سے پچھلی کلاس جو زبان کے حصوں کے بارے میں تھی اس ویڈیو کو بھی آپ لازمی دیکھ لیجیے گا، تو انشاءاللہ آپ کو آج کی کلاس سمجھ میں آ جائے گی۔ تو آج کی کلاس کا آغاز ہم انشاءاللہ مخرج نمبر 8 سے کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، 8ویں مخرج سے صرف ایک ہی حرف ادا ہوتا ہے۔ 8ویں مخرج سے صرف ایک ہی حرف ادا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ ہے ضاد، اور ہم ضاد کو حرف حافیہ بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضاد کو حرف حافیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ضاد کو حرف حافیہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حافہ لسان یعنی زبان کی کروٹ سے ادا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو حرف حافیہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کا قاعدہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا قاعدہ کیا ہے؟ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ حافہ لسان یعنی زبان کی کروٹ جب اوپر کی 5 داڑھوں سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ اب حافہ لسان کے بارے میں نے آپ کو پچھلی کلاسز میں بتا دیا تھا کہ حافہ لسان زبان کے بغلی کناروں کو کہا جاتا ہے، یعنی جو زبان کی کروٹ ہوتی ہے دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی، اس کو حافہ لسان کہا جاتا ہے۔ تو جب زبان کا بغلی کنارہ اوپر کی داڑھوں سے لگ جاتا ہے تو ضاد ادا ہوتا ہے۔ تو داڑھیں کل 20 ہوتی ہیں، نیچے کی جانب 10 ہوتی ہیں اور اوپر کی جانب 10 ہوتی ہیں۔ تو ہم نیچے کی داڑھوں کی بات نہیں کر رہے، اوپر کی داڑھوں کی بات کر رہے ہیں۔ اور اوپر کی جانب دائیں طرف بھی 5 داڑھیں ہوتی ہیں اور بائیں طرف بھی 5 داڑھیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح نیچے کی جانب بھی دائیں طرف بھی 5 داڑھیں ہوتی ہیں اور بائیں طرف بھی 5 ہی داڑھیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کل 20 داڑھیں ہو گئی ہیں۔ اس وقت ابھی ہم اوپر کی داڑھوں کی بات کریں گے۔ تو اوپر دائیں طرف اور بائیں طرف کی کل داڑھیں ملا کر کتنی داڑھیں ہو گئیں؟ 10 داڑھیں ہو گئی ہیں۔ تو اوپر کی جانب اور نیچے کی جانب اگر ہم دیکھیں، سب سے پہلے آتا ہے ثنایا، دانتوں میں ثنایا آتا ہے، پھر رباعیات آتے ہیں، پھر انیاب، اور پھر ان کے بعد جو دانت آتے ہیں یعنی ضواحک، طواحن اور نواجز وغیرہ، انہیں داڑھیں کہا جاتا ہے۔ تو انہی داڑھوں کے ساتھ ہم نے زبان کا بغلی کنارہ ٹچ کرنا ہے، تب جا کر ضاد ادا ہوگا۔ اس میں ہم اپنی زبان کے دونوں بغلی کنارے اوپر کی داڑھوں کے ساتھ ٹچ کر سکتے ہیں، لیکن یہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے صرف ایک ہی کنارہ ٹچ کیا جاتا ہے۔ اگر بایاں والا کنارہ ٹچ کیا جائے تو وہ اور بھی آسان ہو جاتا ہے، جیسے آپ میرے ساتھ مشق کر کے دیکھ لیجئے۔ ضاد، ضاد، ضاد۔ اب اس کے اندر میں نے اپنی زبان کا یہ جو بایاں والا بغلی کنارہ ہے وہ اوپر کی داڑھوں کے ساتھ ٹچ کر کے حرف ضاد کو ادا کیا ہے۔ اس کے اندر ہم نے واو کی آواز نہیں نکالنی، ضاد نہیں پڑھنا، وہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہم نے ضاد پڑھنا ہے۔ ایک بار پھر سے آپ مشق کر کے دیکھ لیجئے۔ ضاد، ضاد، ضاد۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اب انشاءاللہ ہم اگلے مخارج کے ساتھ نیکسٹ کلاس میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔